بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے یہ جان لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ہم دونوں ٹرمز میں ہمیشہ کی طرح بات کریں گے، سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بھی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی۔ اور کچھ لوگ سوچیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کیسے پتا، جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں ایسے 5 یا 6% لوگ ہیں جنہوں نے ریئل ڈیتھ کو ایکسپیرینس کیا تھا۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بیسیکلی جتنے لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہیں نہ کہیں سب کا آنسر سیم ہی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرنے کے بعد ایک لائٹ ویٹ فیل کر رہے تھے، اور ایک اسپائرل، کیا کہتے ہیں، لائک ایک ٹرنل سا اس کے تھرو کہیں جا رہے تھے، اور ایک چمچماتی سی روشنی، کافی تیز روشنی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تھا ایک سائنس کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق۔ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے وہ جان لیتے ہیں۔ اسلام میں مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے 5 سٹیج ہیں۔ پہلا موت، دوسرا برزخ، تیسرا قیامت، چوتھا جنت یا جہنم، اور پھر آخرت کی زندگی۔ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کو 5 طریقے کا حساب ہوگا۔ پہلا موت کا حساب ہوگا، دوسرا برزخ کا حساب ہوگا، تیسرا قیامت کا حساب ہوگا، چوتھا جنت یا جہنم کا حساب ہوگا، پانچواں آخرت کی زندگی کا بھی حساب ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلام میں موت دنیاوی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی ابتدا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کی شروعات ہے۔ دراصل موت کو انسانی جسم سے روح کی علیحدگی اور اس کی اس دنیا سے آخرت میں منتقلی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگ آخرت سے اس قدر بے نیاز ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف روزی کمانا بن چکا ہے۔ ہم لوگ صرف اپنے پیٹ کے پجاری اور نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، اور ہم اشرف المخلوقات کی مثال ان جانوروں کی سی ہو گئی ہے جو عقل و شعور سے کوسوں دور ہیں۔ اور شاید ہی ہم نے یہ سوچ اور سمجھ رکھا ہے کہ ہم موت کے چنگل سے بچ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کتنے ہی لوگوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا چکے ہیں، پھر آخرت سے ایسی غفلت کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آخرت کی گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوں، اور انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے کب اور کس وقت آ پہنچے گی، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں 3 مقامات پر واضح طور پر بیان فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پس کتنا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اس گھڑی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اس کے لیے عمل کیا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو ہمیشہ کثرت سے یاد کرو، کیونکہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ جب ہم سب قبرستان پہنچے تو ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم لوگ اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کھرید رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور اپنی نگاہوں کو بلند کرتے اور گراتے، اسی طرح 3 مرتبہ کیا۔ پھر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 3 بار کیا، پھر فرمایا
اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایسے ہی ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا اور پھر فرمایا جب مومن بندہ موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری سات اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے کہ گویا ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں، ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اے مطمئن روح چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مسکے میں بال نکلتا ہے ٹھیک اسی طرح۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری سات اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس سخت خوفناک چہروں والے یعنی جہنمی فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے ناپاک خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب و غصے کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہے تو وہ اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے ایک کاٹن کا کپڑا کانٹوں پر پڑا ہوا ہو۔ اسے کھینچنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف ایک کافر کے روح نکلنے میں ہوتی ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ رگیں اور پھٹے کٹ کر نکل جاتے ہوں۔ اس وقت زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔